أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہ کہ روزہ شہادت سے متعلق یہ دن ہے. خدا آپ سب کو اور ہم سب کو دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت ان کی شفاعت نصیب کرے اور ان کے خاندان کی امامت اور ہم سب کو ہمیشہ ثابت قدم رکھے اور اس کی دفاع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جن لوگوں نے جناب زہرا سلام علیہ پر ظلم اٹھایا، خدا ان کو دنیا اور آخرت میں بدترین عذاب نازل فرمائے اور دنیا آخرت ان کو ذلیل و خوار و رسوا فرمائے. اور وہ لوگ جو ان دشمنوں کی حمایت کر رہے ہیں یا ان کے ظلم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت ہیں خدا ان کی ہدایت فرمائے، ان کو صحیح راستہ دکھائے. اور اگر وہ جان بوجھ کے انجام دے رہے ہیں تو ان کو ان کے چاہنے والوں کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، جناب زہرا کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تمام دنیا کی خواتین کے لیے جناب زہرا کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. اس سے بہتر کسی اور کی زندگی نہیں ہو سکتی. اب ان چند دنوں کے بعد شہادت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بعد ہمارے کے یہاں شادیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. میرے دعا خدا ہر شادی کو مبارک و مسعود قرار دے اور یہ شادیاں ہمیشہ بابرکت رہیں اور ان کے فیملی میں کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی پریشانی نہ آئے. اور ہماری سوسائٹی سے جو آج کل ایک بلا ہے طلاق کی، حالات کے خراب ہونے کی،
کہ صدیقہ طاہرہ میں دعا دور ہو جائے اور کوئی بھی شادی ٹوٹنے کی مرکز تک کگار تک نہ پہنچے، بلکہ ساری شادیاں کامیابی کے ساتھ گزریں اور ہر آدمی قائد زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس سلسلے یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں کہ بار بار ہم لوگوں کے پاس ایسے فون آتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے، تو میں یہ بات بار بار کر چکا ہوں کہ اگر میری گزارش ہے ان شوہروں سے، ان لڑکوں سے، اگر کسی بنا پر آپ کی نہیں بن رہی، آپ کی زوجہ کے ساتھ نہیں اچھی لگ رہی آپ کو، یا وہ آپ کے ساتھ کسی بنا پر رہنا نہیں چاہتی ہیں، تو خدا رسول کی خاطر ان کو پھنسا کر کے مت رکھیے، ان کے مسئلے کو کلیئر کر دیجئے، ان کو آزاد کر دیجئے، خدا انشاءاللہ آپ کو دوسری اس سے اچھی عطا کرے گا، یا کم از کم آپ کو کسی مومن کو، کسی کنیز زہرا کو ستانے کا گناہ تو آپ کو نہیں ملے گا۔ خواہ مخواہ کسی کو پھنسا کے رکھنا، کسی کو اٹکا کے رکھنا، کسی کو ستا کے رہنا، میں یہ جملہ اس کا کیا واقعاً آپ جتنے بھی لڑکے ہیں ان سب کو علی علیہ السلام کی غلامی کا شرف حاصل ہے، اور سب کے سب اپنے کو علی علیہ السلام کا غلام کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میری گزارش صرف دو جملے میں، کیا غلام مان علی کو یہ زیب دیتا ہے وہ کنیزان جناب سیدہ کو ستائیں؟ کیا غلامان علی کو یہ زیب دیتا ہے وہ جناب زہرا کی کنیزوں کو، ان کی کنیزوں کو، ان کی منسوخ لڑکیوں کو تکلیف پہنچائیں یا ان کو آسانی کے افراد فراہم فرمائیں؟ امید ہے کہ یہ مسئلے آپ لوگ جلد جلد حل کر لیں گے اور شکایت کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہمارے کیا شادیاں ہوتی ہیں اور شوق سے ہوتی ہیں، لیکن ایک مثالی شادی ہے جو صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ سلام علیہا کی ہے۔ یہ شادی اس لڑکی کی ہے جس کی ماں اور جس کی والدہ اس زمانے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔ یہ کسی غریب گھرانے کے لڑکی کی شادی نہیں ہے، یہ اس گھرانے کی لڑکی کی شادی جس کی والدہ سب سے زیادہ مالدار تھیں اور جس کے والد دنیا و کائنات کی تمام چیزوں کے مالک تھے، مالک کائنات تھے، زمین و آسمان ان کے قبضے میں تھا۔ لیکن یہ شادی کیسے ہوئی اور کیسے بابرکت شادی ہوئی، یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ آج شادی کرنا اچھا ہے، مستحب کام ہے، لیکن آپ غور کریں ہماری شادیوں میں نکاح کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں جو جناب سیدہ کی شادی سے ملتی جلتی ہیں۔ رسول خدا ایسا نہیں تھا، کام نہیں کر سکتے تھے، یا جناب صدیقہ طاہرہ ایسا نہیں۔ آپ غور کریں کہ دنیا کی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو جہیز دیا گیا، آج ہمارے کیا جو جہیز کا مسئلہ ہے کہ لڑکی والے پر ایک بوجھ ہے جہیز دینا۔ اگر لڑکی والا اپنے لڑکی کو سادگی کے ساتھ رخصت کر دے تو اس کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے، اور جو لڑکا لینے آتا اس کو بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آپ غور کریں جناب صدیقہ طاہرہ کی شادی کیسے ہوئی۔ آیا یہ مثالی شادی تھی؟ یہ مثالی شادی نہیں تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا جہیز جو گھر کے لیے ضروری تھا وہ علی علیہ السلام کے پیسے سے خریدا۔ جہیز میں رسول اللہ نے اپنی جیب سے ایک پیسہ نہیں لگایا، یعنی لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں پڑا۔ سارا جہیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے پیسے سے خریدا، اور یہ بتا دیا دیکھو اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو لڑکی والوں پر بوجھ نہ بنو۔ آج ہمارے کیا لڑکی پیدا ہونا ایک بوجھ ہو جاتا ہے۔ لڑکی والوں کیا بوجھ ہوتا ہے؟ ایک لڑکی کو جہیز دلانا، پڑھانا، پیسے خرچ کرنا، لاکھوں روپے پڑھائی میں لگائے جاتے ہیں، پھر لڑائی میں لاکھوں رقم پڑھنے کے بعد لاکھوں روپے کا جہیز دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بارات آتی ہے لاکھوں روپے کا اس کا ولیمہ اور اس کا کھانا کیا جاتا ہے۔ تو لڑکی والوں پر تو بوجھ پر بوجھ ہے، لڑکی کو پڑھائے اس کا بوجھ، جہیز دے اس کا بوجھ، پھر بارات کا انتظام کیا کہ باہر سے بارات آ رہی ہے تو اس کو ٹھہرائیے، 2 وقت کا کھانا، 3 وقت کا ناشتہ، 4 وقت کی چیزیں، اور کوشش کیجیے کہ ذرا سا کوئی بات خراب نہ ہونے پائے۔
وقت پر ناشتہ مل جائے، وقت پر چائے مل جائے، وقت پر کھانا مل جائے، ذرا سا کوئی بات ادھر ادھر نہ ہونے پائے. یعنی جب سے بارات آتی، جب سے رخصت ہو جاتی ہے، لڑکی والوں کا دل پتے پر رکھتا ہے، نہ معلوم کون سی بات ناگوار گزر جائے. یعنی شادی نہیں ہو رہی بلکہ لوگ کیا ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملنے نہیں آ رہے، انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں. آج ٹھہرایا گیا کہ ہمارے کمرے میں چادر نہیں تھی، وہاں تکیہ نہیں تھا، چائے ہم کو ٹھنڈی ملی، فلاں چیز ہم کو کم ملی. آیا یہ واقعاً ایک شریف انسان کا کام ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی شکایت کرے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز دیا اپنی چہیتی بیٹی کو، وہ جہیز کیا تھا اور جہیز دیا کیوں جاتا ہے یہ بھی دیکھ لیں. کیونکہ جہیز کے دے دے کہ شادی کے بعد لڑکی شوہر کے گھر میں نئی زندگی بسر کرنا شروع کر رہی ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے. آپ غور کریں، رسول اللہ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اور جناب خدیجہ جیسی مالدار ماں کی چہیتی بیٹی کو کیا جہیز دیا؟ اور جہیز علی علیہ السلام کے پیسے سے دیا. ایک جوڑا کپڑا ایک پہن کے گئی تھی اور ایک جوڑا کپڑا. ہمارے کیا کتنے کپڑے جاتے؟ 51 تو ہونا ہی چاہیے، آگے 51 نہیں تو 41، کم سے کم غریب کے 11 تو ہونا ہی چاہیے. رحمان ہمارے کیا یہ ایک کہاں سے لکھا ہے؟ 11، 21، 31، 51، 71، 90 بھی دیں گے تو 11 روپے، 101 روپے، 201 روپے. یہ ایک کہاں سے لگایا گیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو ایک جوڑا کپڑا کتنے کا تھا؟ 7 درہم کا. ایک جوڑا کپڑا 7 درہم کا. ایک عدد دوپٹہ 4 درہم کا. ایک خیبری سیاہ چادر، ایک میٹرس سلیپ ویل کا عمدہ روئی بھری ہوئی، کیا ایک میٹرس گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. جب درخت کو کاٹا جاتا ہے تو کھجور کی جو چھالیں ہوتی ہیں وہ بھری ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں. 2 عدد مصری لحاف مخمل کا، کارچوب کا نہیں، 2 عدد مصری لحاف، ایک میں اون تھا اور دوسرے میں کھجور کی چھال تھی. یہ کس کا جہیز ہے؟ دنیا اور آخرت کی شہزادی کا. یہ اس کا جہیز ہے کہ جس کے اشارے پر جنت سے لباس آتا تھا. یہ اس کا جہیز ہے جس کے اشاروں پر مٹی سونے میں تبدیل ہو جاتی تھی. یہ اس کا جہیز ہے جس کے رحمین میں ساری کائنات کا پانی تھا. چھٹے 4 عدد تکیہ جو طائف سے آئی تھی، جو کھال سے بنائے گئے تھے، جس میں گھاس بھری ہوئی تھی. 4 عدد تکیہ جس میں روئی نہیں، کپڑے نہیں، گھاس بھری ہوئی تھی. ایک اونی پردہ، ایک عدد چکی، پانی لانے کے لیے ایک مشک، ایک تانبے کا تشت، ایک عدد چٹائی جو بحران کے ایک دیہات سے لائی گئی تھی، پانی ٹھنڈا کرنے کی ایک مشک، ایک مٹی کا پیالہ،
ایک مٹی کا لوٹا جس کو اوپر سے کلر کر دیا گیا تھا، ایک سبز رنگ کی مٹی کا لوٹا اور چند مٹی کے پیالے. یہ کس کا جہیز تھا؟ کائنات کی شہزادی کا جہیز تھا. اس جہیز سے نتیجہ کیا نکلا؟ حسن نکلے، حسین نکلے، زینب نکلی، ام کلثوم نکلی. اولاد جہیز سے نہیں نکلتی، اولاد کردار سے نکلتی ہے. گھر جہیز سے نہیں بنتا، گھر اخلاق سے بنتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جہیز دیکھا تو کیا فرمایا؟ بارک اللہ لأہل البیت، خدا اہل بیت کو یہ جہیز مبارک قرار دے. اور ایسا بابرکت یہ دعا تھی کہ آج تک دنیا کا کوئی گوشہ ایسا جہاں جناب زہرا کی نسل نہ پائی جاتی. اس کے بعد رسول اللہ نے ولیمے کا انتظام کیا، اور ولیمہ بھی کیسا؟ کچھ پیسے اپنی طرف سے لگائے اور کچھ پیسے علی علیہ السلام سے لیے. یعنی یہ بوجھ بھی لوگوں نے بانٹ لیا کہ آج ہمارے یہاں جو ایک شہر میں شادیاں ہوتی ہیں، دونوں فیملی والے مل کر کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، کم نہیں کر سکتے، لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اس لیے کمبائنڈ ریسیپشن نہیں رکھتے کہ ہماری شان نمایاں نہیں ہوگی. ہمیں بھی تو اپنی شان نمایاں کرنا ہے. ہم کمبائنڈ ریسیپشن نہیں رکھتے. رسول اللہ کی طرف سے گوشت تھا اور روٹی رسول اللہ نے انتخاب کرائی تھی، اور علی علیہ السلام روغن لے کے آئے تھے اور کھجوریں علی علیہ السلام کی طرف سے تھی. یعنی آدھا آدھا ولیمہ لوگوں نے بانٹ لیا تھا اور سب کو بلایا تھا، غریب غریب سب آئے تھے. اسی مسجد میں کھلایا، سب کو کھلایا. دین اسلام اور خاص کر شریعت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کسی بھی ولیمے کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے آپ کو لاکھوں دیے ہیں، کروڑوں دیے، آپ کروڑوں خرچ کریں، لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو انویسٹمنٹ کہاں کرنا چاہیے؟ آج ہر بڑی بڑی کمپنی میں فائنینشل ایڈوائزر ہوتے یا نہیں ہوتے؟ یہ فائنینشل ایڈوائزر بڑی بڑی رقمیں لیتے نہیں لیتے. ان فائنینس ایڈوائزر کا کام کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کو مشورہ دے کہاں انویسٹمنٹ کریں تاکہ ہمارے پیسے کی ویلیو بڑھتی رہے، اور کہاں انویسٹمنٹ نہ کریں جہاں پہلے ویلیو گر رہی ہے. ان کا کام ہوتا ہے مارکیٹ کو اینالائز کرنا، شیئر مارکیٹ دیکھنا، محنت کرتے رہے، پورا مارکیٹ چھانتے رہتے کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کہاں انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے. فائنینس ایڈوائزر آنکھ بند کے نہیں کرتے. تو اگر ہم دنیا کے پیسے فائنینس ہے تو آپ غور کریں کہ ہم نے یہ بہترین سجاوٹ کر ڈالی اور اپنے آنے والوں کو بہترین کھانا کھلا دیا. حرام کام نہیں ہے، لیکن کیا یہ انویسٹمنٹ صحیح ہے؟ سجاوٹ 1 بجے کے بعد بجھا دی جاتی ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، اسٹیج بڑھا دیا جاتا ہے، کرسیاں الٹ دی جاتی ہیں، کارپیٹ بچا لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے. تو سجاوٹ کا ڈیکوریشن کا کام تو یہ ہوا. اور وہ جو ہم نے عمدہ قسم کے 8 قسم 10 قسم 12 قسم کے کھانے کھلائے، ایک ایک پلیٹ 1,000 2,000 کے لیے، یہ سارا کھانا صبح ہوتے ہوتے واش روم کی نظر ہو جاتا ہے. سجاوٹ لپیٹ کے رکھ دی جاتی ہے،
کھانا واش روم کا نظر ہو جاتا ہے، آیا یہ انویسٹمنٹ ہے یا انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ یہ صحیح انویسٹمنٹ ہے یا نقصان ہے؟ اگر ہم اسی میں سے تھوڑے سے پیسے بچا لیں اور شادی کرنے کے بعد رخصت کر دیں اور ان پیسوں سے کسی بچے کی اسکول کی فیس دے دیں، کسی غریب بچی کی شادی کے لیے انتظامات کر دیں، کسی غریب کی ٹپکتی ہوئی چھت پر چھت ڈال دیں، کسی غریب بچے کی اسکول کے یونیفارم فراہم کر دیں، تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی یا باقی رہیں گی؟ آیا یہ انویسٹمنٹ باقی رہے گا؟ باقی انویسٹمنٹ ہم نے کیا، سجاوٹیں 1-2 بجے رات کے بعد لپیٹ کے رکھ دی گئیں، لائٹ بجھا دی گئی، بہترین کھانا صبح ہوتے ہوتے واش روم کی نظر ہو گیا، لیکن ایک غریب بچے کی فیس کہ اس کی زندگی نہیں بنائے گی۔ یہ بچہ جب تک زندہ رہے گا، کسی عہدے پر رہے گا، آپ کی فیس کے اثرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ غریب بیمار جو اسپتال میں پڑا ہوا تھا، آپ کی مدد کرنے سے ٹھیک ہو گیا، تو جب تک یہ زندہ رہے گا آپ کے پیسے ملتا رہے گا نہیں رہے گا؟ یہ غریب بچی جو مدتوں سے بیٹھی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے تھے، آپ کے 10-20-50 ہزار دینے اس کے خاندان لگ گیا، تو اس کی نسلوں پر آپ کا احسان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہمیں انویسٹمنٹ کہاں کرنا چاہیے؟ وہاں انویسٹمنٹ کرو جس کا ریٹرن ہم کو زیادہ زیادہ ملنے والا ہو۔ آپ غور کریں، آج ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرح سے ان چیزوں کا انجام دے رہے ہیں، اور کیسے کیسے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لاکھوں کروڑوں کی شادیاں ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، تو نہ اسٹیج کام آتا ہے، نہ کھانا کام آتا ہے، نہ زیور کام آتا ہے، پھر خالی رونا کام آتا ہے۔ اگر آج ہم تھوڑی سی تربیت کو بدل ڈالیں، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی یا لڑکے کی شادی میں کسی غریب کی مدد کر دیں، ہو سکتا غریب کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہماری بیٹی کو زندگی بھر سکون فراہم کر دیں۔ کسی غریب کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہماری بیٹی کی نسل کو پاکیزہ کر دیں، کہ خدا بند عالم غریب دل کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ لڑکی یا وہ گھر والے کہ جنہیں آپ نے پیسے دیے اور جن کا بیمار مریض اسپتال میں تھا اور آپ کی دوا سے اس کو شفا مل گئی، تو اس کے گھر والے جو رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، عزیز دنیا کے اربوں ڈالر سے زیادہ قیمتی رکھتی ہے۔ خدا غریبوں کے ساتھ ہے، کبھی ہم کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خالی ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج دھیرے دھیرے ہمارا سال ختم ہو رہا ہے اور نیو سال آنے والا ہے۔ آیا نئے سال کی ابتدا ہمیں گناہوں سے کرنا چاہیے یا استغفار سے؟ 2 سال پہلے کووڈ لگا ہوا تھا تو بہت سے لوگ گناہوں سے محفوظ تھے۔ آج کووڈ نہیں ہے تو ہمیں 2 سال کی حسرتیں نہیں پورا کرنا ہے کہ ہم 2 سال نہیں کیا ہے تو اب کی نیو ایئر کہیں جا کے منائیں گے۔ آپ کے نیو ایئر منانا ہی ہے تو نیو ایئر کیوں کسی چوپاٹی پر جا کے مناؤ؟ نیو ایئر کسی غریب کو گھر دے کے بناؤ، نیو ایئر کسی کی فیس دے کے بناؤ، نیو ایئر کسی درد مند کو خوش کر کے مناؤ۔ نیو ایئر چوپاٹی منانے کے جیسا نہیں، یہ طے کرو ہم نیو ایئر پر 10 گھروں میں جا کر کے کچھ بانٹ کر کے آئیں گے، کچھ پھول دے کر کے آئیں گے، کچھ گلدستے دے کر کے آئیں گے، کچھ چیزوں کو چیزیں دے کر کے آئیں گے۔ نیو ایئر کسی غریب کا دل دکھا کے نہیں، کسی غریب کا دل خوش کر کے منائیں۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا
ہم نیو ایئر کو بجائے اس کے کہ تفریح کا ذریعہ بنائیں، اپنے نیو ایئر کو غریبوں کی، مومنین کے دل کی خوشی کا سبب بنائیں۔ اس کے بعد امتحان کا زمانہ قریب آ رہا ہے، آپ غور کریں، اس وقت جو چیز ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہے وہ موبائل ہے۔ اس موبائل نے ہمارے بچوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور اس موبائل نے ہمارے بچوں سے پڑھائی کا ذہن چھین لیا ہے۔ میں خالی آپ کا فگر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ہمارے بچے موبائل میں لوٹ باکس خرید رہے ہیں، اس لوٹ باکس سے 225 کروڑ کا بزنس کیا ہے لوٹ باکس نے۔ 20 سال سے کم کے لڑکے 80% وہ ہیں جو اپنا وقت کھانے میں لگاتے ہیں، ان کو نہ کھانا یاد رہتا ہے، نہ پڑھنا یاد ہوتا ہے، خالی موبائل یاد رہتا ہے۔ ٹینیجر کا 80% ٹینیجر جو ہیں وہ اتنا زیادہ موبائل میں مصروف رہتے ہیں، ان کو نہ وقت سے کھانا یاد رہتا ہے، نہ پانی یاد رہتا ہے، نہ وقت سے سو پاتے ہیں، نہ وقت سے جاگ پاتے ہیں۔ تو جب وقت سے کھانا نہیں کھائیں گے، سوئیں گے نہیں، تو یہ وہ عمر ہے جب انسان کی زندگی کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب پلر کمزور ہو جائیں گے تو 25-50 آنے کے ساتھ کمر جھکے گی نہیں جھکے گی۔ 80% بچے یہاں موجود ہوں گے۔ 2014 میں موبائل والوں نے 4000 کروڑ کا بزنس کیا تھا، 2018 میں 7500 کا، اور ابھی 15000 کروڑ کا بزنس ہے موبائل والوں کا۔ تو جیبیں کس کی بھر رہی ہیں؟ کمپنی کی۔ زندگی کس کی خراب ہو رہی ہے؟ ہمارے بچوں کی۔ کیا عقل مندی ہے کہ ہم دوسروں کی جیب بھرنے کے لیے اپنے بچوں کی زندگی خراب کریں؟ آپ غور کریں، اس میں کتنے بچے ہیں جو بہت درد کی بات میں آپ سے سنا رہا ہوں۔ اس موبائل کے گیم نے بچوں کو چوری سکھائی ہے، اس موبائل کے گیم نے بچوں کو ڈرگس کا عادی بنایا۔ خبریں آپ پر نہیں ہیں، آپ گھوم کے دیکھیے ہمارے کتنے بچے ہیں جس وقت ڈرگس کے عادی ہو چکے ہیں، خاص کر مسلمان محلوں میں۔ یہ ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، نہیں برباد ہو رہے ہیں، ہم خالی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں انجمن کی کرسی ہم کو ملتی ہے نہیں ملتی، فلاں جگہ کام ہوتا ہے نہیں کہتا۔ ارے کوئی ہے ان بچوں کی فکر کرنے والا؟ ابھی جنوری آ گئی، پریلم شروع ہو جائیں گے، فروری سے امتحانات شروع ہو جائیں گے۔ اگر بچوں نے ابھی محنت نہیں کی تو کس کے بچے فیل ہوں گے؟ جب بچے فیل ہوں گے تو بھیک کون مانگے گا؟ زندگی کس کی خراب ہوگی؟ کاسا کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ کیا ہم، میری گزارش ہے بڑوں سے، پلیز اپنا وقت سڑکوں پر، چوراہوں پر، سوسائٹی پر، قوم کی سیاست میں برباد مت کیجیے۔ اپنا وقت اپنے بچوں کی تربیت پر لگائیے، یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ انجمنوں کی سیاست آپ کا سرمایہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کی زندگی آپ کا سرمایہ ہے۔ آپ کو ان بچوں پر غور کیجیے، ورنہ کل یہ بچے اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمیں کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں ملے گا، اور جو صورتحال ہے بہت اچھی صورتحال نہیں ہے۔ لہذا ان دنوں میں جناب سیدہ کا جہاں آپ ہم منا رہے ہیں، کوشش کیجیے آپ کا ہر بچہ جناب سیدہ کے بچوں کے نقش قدم پر چلے، اور آپ کی ہر بچی جناب زہرا کے بچیوں کے نقش قدم پر چلے، اور ایسا قدم اٹھائیے کہ فرزند زہرا کے لبوں پر مسکراہٹ آ سکے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.